नाज़रीन, MKM के तहत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा किराम का इज्तिमा जारी है। इस वक्त कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। लेकिन मैंने हमेशा हक कहा है, सच कहा है, उसकी पादाश्त में ऐसे ऐसे बहतान लगाए गए जो आज तक देश तरफ में से आज तक नहीं खुल पाए हैं। मैं बहुत गौर और फिक्र करता रहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया क्यों बनाई है, उसका मकसद क्या है, उसके लिए इबादत, रुकू और सुजूद करने वाले क्या कम थे। बहुत से सवालात भी किए इस सिलसिले में, मगर तसल्ली बख्श जवाब कहीं से नहीं मिला। अपनी ही सोचों के ताबे सच और हक कहता रहा। अभी भी एक ताजा तरीन मुकदमा है, जिसका फैसला आया है, जिसमें फला ने फला वक्त फला जमात बनाकर पैसे तकसीम किए, फला फला को दिए गए और फला फला ने पैसे लेने से इनकार किया। और जो लोग पैसा लेकर मेरे घर पे आए भी थे, वो टेलीविजन पर आकर कह गए हम लेके जरूर गए थे, हमने बड़ी जिद की मगर अल्ताफ हुसैन ने लेने से इनकार किया। सुभान अल्लाह। के बावजूद आज भी टेलीविजन पर बहुत सारे एंकर नाज़रीन, इस वक्त MKM के तहत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा किराम का इज्तिमा जारी है और इस वक्त कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा किराम से खिताब कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से अल्ताफ हुसैन का खिताब हम आपको नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन इस वक्त MKM के तहत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा किराम का इज्तिमा जारी है और इससे पहले MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने भी खिताब किया और इस वक्त कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। MKM के तहत उलमा किराम के इज्तिमा से मुत्तहिदा अक़वाम उम्मत के कायद अल्ताफ हुसैन खिताब कर रहे हैं। इससे पहले MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने भी खिताब किया। नाज़रीन, इस वक्त MKM के तहत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा किराम का इज्तिमा जारी है और इस खिताब कर इससे पहले MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने खिताब किया। और ये इज्तिमा इस वक्त जारी है। MKM के तहत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा किराम इज्तिमा इस वक्त पूछूं, 'जो पत्थर की बनी हुई है
ہے اس کی تعظیم و تکلیف کروں. غلط ہے تو عذاب الہی مجھ پہ ہوگا، جہنم کی آگ میں جلایا جاؤں گا. اور اگر نہیں جاتا کسی مزار پر، کسی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے، تو اس کا گنہگار بھی میں ہوں. اگر وہاں جانا گناہ ہے، وہاں نہ جانا گناہ ہے، تو میں اس کا بھی سزاوار ہوں. اپنی اب سزا بھگتنے کے لیے تھا تیار ہوں، اور اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. آپ تو اپنے اپنے عقیدے کی آ جاتی ہے، چاہے مسجد ہو، عبادت گاہ ہو، چاہے قبر ہو، مزار ہو، مسجد ہو، مندر ہو، کلیسا ہو، یا مسلمانوں کا کعبۃ اللہ ہو. کوئی عبادت گاہ رہنے والی شخصیت اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے وقت کی بلند ترین ہستی رہی ہے. مسلمانوں کے ہاں وہ پیغمبروں کی ہستی رہی ہے، لیکن پیغمبروں نے یا غیر پیغمبروں نے کوئی عبادت گاہ تشکیل دی ہے تو اس کی تعمیر مٹی سے ہوئی ہے. کے تحت علماء کرام کے اجتماع سے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین اس کا خطاب کر رہے ہیں. ابھی وقت ہوا ہے نیوز اپڈیٹ کا، اور نیوز اپڈیٹ کے بعد ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر قائد کا خطاب سنائیں گے. وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ سازشوں کے نتیجے میں ہم لوگ بدامنی کا شکار ہیں. دہشت گرد مذہب کے نام پر پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما فاروق ستار کا کہنا ہے کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو سبوتاژ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. اور کراچی کی مقامی عدالت نے سانحہ بلدیہ ٹاؤن میں نامزد 4 سرکاری افسران کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. ناظرین، ایم کے ایم کے تحت مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کا اجتماع جاری ہے، اور اجتماع سے اس وقت قائد تحریک الطاف حسین خطاب کر رہے ہیں. آپ کو لیے چلتے ہیں. یہ غور کیا کہ سب ان عبادت گاہوں میں انسان کی اپنی اپنی بنائی ہوئی ہے اور اپنے اپنے عقیدوں، جیسے ہمارا عقیدہ ہے بحیثیت مسلمان کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی. پیاس کی طرف دیکھ کر پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، تلاش کر رہی تھی. پیروں سے جب انہوں نے زمین جاری آج تک جاری ہے، جیسے ہم آب زمزم کے مبارک اور ٹھیک ہے. یہ تو ہمارا ایمان ہو گیا، مسلمانوں کا ایمان ہو گیا، لیکن جو مسلمان ہے ہی نہیں،
کو کیا جانے گا؟ آپ مجھے بتائیے ایمانداری سے. اب سوچ رہے ہوں گے کہ الطاف عجیب و غریب موضوع لے کر بیٹھ گیا ہے. عجیب و غریب موضوع لے کے بیٹھ گیا ہوں. آپ آئندہ اجلاس میں آپ کی مرضی ہے کہ نہ آنا چاہے تو نہ آئیں تو میری پل کے آنکھ کے استقبال کے لیے ہمیشہ کی طرح منتظر رہیں گی. اگر میں ایک ہندو ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں اور کعبے کو نہیں مانتا، مسجد کو نہیں مانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں. کعبۃ اللہ کو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر قرار دیتے ہیں اور مسجد کو عبادت کی جگہ قرار دیتے ہیں. یہ باتیں آپ کو ناگوار طبیعت گزر رہی ہوں گی، لیکن اگر سچ سننا ہے تو سن لیجیے، ورنہ میں یہی دوں. نہیں ناگوار نہیں. فرمائیے جاری رکھیے. بھائی اپنا خطاب جاری رکھیے، انشاءاللہ ہم سماعت کر رہے ہیں. بھائی آپ بولتے رہے، ہم لوگ آپ کی تقریر کو بہت خوبصورت انداز میں سن رہے ہیں. آپ کا ایک ایک لفظ مفکرانہ ہے. کے تحت مختلف مکاتب فکری کے علماء کرام کا اجتماع اس وقت جاری ہے. قائد تحریک الطاف حسین اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ 24 برس کی عمر میں حق پرست تحریک کا آغاز کیا اور ساری جوانی اس تحریک کے لیے وقف کر دی. انہوں نے مزید کہا کہ حق بات کہنے پر میری مخالفت کی گئی اور الزامات لگائے گئے. انہوں نے کہا کہ الزامات لگانے والے جو چاہیں الزامات لگائیں. انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ پیسے لے کر میرے پاس آئے تھے، میرے در پر آئے تھے، آج وہ ٹیلی ویژن پر خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسے لے کر الطاف حسین کے دروازے پر گئے مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. کبھی فقہ واجب لسانیت کی بات نہیں کی گئی. رب کریم تو نے یہ کیا چیزیں پیدا کر دی ہے. کوئی ہندو سکھ عیسائی غیر مسلم اس کو دیکھے گا، وہ پودے کی تو تعریف نہیں کرے گا مگر پودے کے اندر خوشبو رنگت خوبصورتی ڈالنے والے کی تعریف نہیں کرے گا. اتنا ہے، لیکن تعریف تو کرے گا نا وہ بھی. اس طرح خوشبو رنگت رکھتی ہے، جسمانی حیت رکھتی ہے، محسوس کی جاتی ہے. جیسے آپ محسوس کرتے ہیں اگر ابھی اس محفل میں کوئی عطر کی شیشی یا کوئی بھی خوشبو کی چیز کھول دے، انداز میں خوشبو نہیں رہے گی.
आप में से कौन कौन उसको देखेगा? यूं कर लेंगे। इसी तरीके से नापाक गंदगी है, चीजें हैं जिससे शराब उठती है, बदबू उठती है, इसकी कोई रंगत नहीं होती, जसामत नहीं होती। आपकी वो हिस्स जो सूंघने की हिस्स कहलाती है, वो उसे सूंघती है, दिमाग फैसला करता है और तबीयत को नागवार वो गुजरती है बदबू। जरा और फरमाते जाइए कि मज़ाहिब अलग अलग हैं और पसंदीदा और नापसंदीदा में जाने की बिल्कुल और फरमा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। पसंदगी का मेयार एक ही है और नापसंदगी का मेयार ऐसा ही है। अब आ जाइए इबादतों पर और इबादतों के त्योहारात पर, मज़ाहिब आलम के त्योहारों पर। ईद के दिन गरीब से गरीब हो उसकी ख्वाहिश क्या होती है? आज तो टेलीविजन वाले बहुत बोर हो रहे होंगे कि ये क्या शुरू कर दिया है इन्होंने। क्योंकि अमूमन टेलीविजन वालों को तो भड़कती भी खबरों की जरूरत होती है। बिल्कुल बढ़िया फरमाया माशाअल्लाह। ये फिक्री बातों की जरूरत नहीं होती जो जहन के खानों को खोले। इसी तरह त्योहारों की कौन त्योहार किस खुशी से मनाता है मुसलमान? ईद, बकरीद, ईद की मिसाल ले लीजिए, मीठे ईद की। इस रोजे रखता है, उसके बाद क्या करता है मुसलमान? क्या करता है? क्या उसकी चाहत होती है? ईद के दिन नमाज पढ़ने जाए तो क्या करके जाए? जाए गंदे कपड़े पहन के जाए, क्या ख्वाहिश होती है उसकी? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। नए और साफ सुथरे कपड़े पहन के जाना। वो सबसे पहले तहारत करे, नहाए, जिस्म की पाकीज़गी करे, साफ सुथरे पाक साफ कपड़े पहने। अगर नए ना हो तो धुले हुए कपड़े पाक साफ पहने, साफ सुथरे जूते पहने और अल्लाह के रब शुक्राना अदा करने जाए। नहीं होते या नहीं होते? बिल्कुल जी हाँ, होता है, ऐसे ही होता है। साई क्रिसमस का दिन मनाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके अकीदे के मुताबिक उस दिन पूरे यूरोप में जो शॉपिंग सेंटर्स होते हैं उसमें सेल्स की क्या हालत होती है, खरीदो फरोख्त की क्या हालत होती है।
یعنی کہ چلنے پھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنا رش ہوتا ہے نا. ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ 12 بجے عبادت سے پہلے صاف ستھرے کپڑے پہن کر نہا دھو کر اپنے گرجا گھروں میں جا کے اپنے پریسٹ کے سامنے، اپنے امام کے سامنے، اپنے عالم کے سامنے خطبہ سنیں اور اس کے سامنے عبادت کریں اور اللہ کے یہ شکرانہ بھیجیں. اس کے لیے دعائیں کریں. یہ ہوتا نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. اب آ جائیے الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. سورہ گجرات میں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں گروہوں، قبیلوں، قوموں میں تقسیم کیا تاکہ کہ آپس کی شناخت ہو سکے، پہچان ہو سکے. مسلمانوں کا ہو، عیسائیوں کا ہو، ہندوؤں کا ہو، نہ ماننے والے اللہ کو جو مانتے نہیں ہیں، جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، پیدائش ان کی ہو، اللہ نے فطرت انسانی کے تحت جو تشکیل دے دیا ہے، اس میں ہندوؤں، مسلمانوں، عیسائیوں اور غیر مسلموں اور اللہ کو نہ ماننے والوں میں پیدائش کے طریقہ کار میں فرق کیا ہے. کہتے ہیں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اللہ کے نام سے جس نے تجھے خلق کیا، جس نے تجھے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، جس نے انسانوں کو خون کے لوٹڑے سے پیدا کیا. الذی علم بالقلم، اور جس نے قلم سے
عیسائیوں کو کس نے سکھایا؟ ہندوؤں کو کس نے سکھایا؟ یہودیوں کو کس نے سکھایا؟ پھر یہ کہنا چاہوں گا، تمام کائناتیں بنائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، زمین، سورج، چاند، ستارے، کیڑے مکوڑے، جانور، پپائے، یہ سب کس نے بنائے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں پیدا کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس گھر میں پیدا کیا؟ کنجوسی سے جواب دے رہے ہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھائی مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، مسلمان گھرانے میں اپنی مرضی سے نہیں آتا، جلال کی مرضی سے پیدا ہوتا ہے۔ شکر الحمدللہ کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، الحمدللہ۔ آپ کو مسلمان گھر کے اندر پیدا فرمایا، اور جس کو اللہ نے عیسائی کے گھر پیدا کیا، اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے جس کو جہاں پیدا فرمایا وہ وہاں پیدا ہو گیا۔ اس نے ہندو کے گھر پیدا کیا، بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا اس نے یہودی کے گھر پیدا کیا، رب ذوالجلال نے پیدا کیا۔ اللہ مختلف مذاہب اور علاقوں میں کر رہا ہے، تو دوران خون، دل، دماغ اور جسم کی بناوٹ کس طرح کی کر کے دے رہا ہے۔ بھائی آزان مغرب ہو رہی ہے، میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ آئندہ 5 منٹ کا وقفہ کر لیں، نماز کے بعد میں دوبارہ شروع کرنے نماز کا وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر آپ کو سننا چاہیں گے۔ بھائی نماز کے بعد ناظرین ایم کیو ایم کے تحت محفل مکاتب فقہ علماء کرام کا اجتماع اس وقت جاری ہے، اور اس وقت قائد تحریک الطاف حسین اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 24 برس کی عمر میں حق پرست تحریک کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ساری جوانی اس تحریک کے لیے وقف کر دی۔ اور مزید کہا کہ حق بات کرنے پر میری مخالفت کی گئی اور الزامات لگایا گیا۔ الزامات لگانے والے جو چاہیں الزامات لگا لے، بہت پیش کی گئی، کسی ایجنسی سے پیسے نہیں لیے۔ اور ابھی اس وقت اذان مغرب کا وہاں پر وقفہ ہے، جو ہی ان کا خطاب دوبارہ شروع ہوگا ہم آپ کو لیے چلیں گے۔ فی الحال وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ایم کیو ایم کے تحت مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کا اجتماع جاری ہے۔ اس وقت قائد تحریک الطاف حسین اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے ہمیشہ حق کہا ہے، سچ کہا ہے، اس کی پاداش میں ایسے بہتان لگائے گئے جو آج تک بیشتر اس میں سے آج تک نہیں کھل پائے ہیں۔
بہت غور و فکر کرتا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے لیے عبادت، رکوع و سجود کرنے والے کیا کم تھے؟ بہت سے سوالات بھی کیے اس سلسلے میں، مگر تسلی بخش جواب کہیں سے نہیں ملا۔ اپنی ہی سوچوں کے تابع اور حق کہتا رہا۔ ابھی بھی ایک تازہ ترین مقدمہ ہے، جس کا فیصلہ آیا ہے، جس میں فلاں نے فلاں وقت فلاں جماعت بنا کر پیسے تقسیم کیے، فلاں فلاں کو دیے گئے اور فلاں فلاں نے پیسے لینے سے انکار کیا، اور جو لوگ پیسہ لے کر میرے گھر پہ آئے بھی تھے وہ ٹیلی ویژن پر آ کر کہہ گئے ہم لے کے ضرور گئے تھے، ہم نے بڑی ضد کی مگر الطاف حسین نے لینے سے انکار کیا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ٹیلی ویژن پر بہت سارے ناظرین، اس وقت ایم کیو ایم کے تحت مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کا اجتماع جاری ہے، اور اس وقت قائد تحریک الطاف حسین مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام سے خطاب کر رہے ہیں۔ کچھ ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے الطاف حسین کا خطاب ہم آپ کو نہیں سنا پا رہے، لیکن اس وقت ایم کیو ایم کے تحت مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کا اجتماع جاری ہے، اور اس سے پہلے ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے بھی خطاب کیا، اور اس وقت قائد تحریک الطاف حسین اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے تحت علماء کرام کے اجتماع سے متحدہ اقوام مومنٹ کے قائد الطاف حسین خطاب کر رہے ہیں، اس سے پہلے ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے بھی خطاب کیا۔ ناظرین، صدر ایم کیو ایم کے تحت مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کا اجتماع جاری ہے، اور اس سے خطاب کر رہے، اس سے پہلے ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے خطاب کیا۔ اور یہ اجتماع اس وقت جاری ہے، ایم کیو ایم کے تحت مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کا اجتماع اس وقت جو پتھر کی بنی ہوئی ہے تو انسان نے بنائی ہے، وہ میرا فیل ہے، اس کی تعظیم و تقلید کروں، غلط ہے تو عذاب الہی مجھ پہ ہوگا، جہنم کی آگ میں جلایا جاؤں گا۔ اور اگر نہیں جاتا کسی مزار پر، کسی
اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. آپ تو اپنے عقیدے کی آ جاتی ہے. چاہے مسجد ہو, عبادت گاہ ہو, چاہے قبر ہو, مزار ہو, مسجد ہو, مندر ہو, کلیسا ہو, یا مسلمانوں کا کعبۃ اللہ ہو, کوئی عبادت گاہ رہنے والی شخصیت اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے وقت کی بلند ترین ہستی رہی ہے. مسلمانوں کی راہ وہ پیغمبروں کی ہستی رہی ہے, لیکن پیغمبروں نے یا غیر پیغمبروں نے کوئی عبادت گاہ تشکیل دی ہے تو اس کی تعمیر مٹی سے ہوئی ہے. ان کے تحت علماء کرام کے اجتماع سے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین اس پر خطاب کر رہے ہیں. ابھی وقت ہوا ہے نیوز اپڈیٹ کا, اور نیوز اپڈیٹ کے بعد ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر قائد کا خطاب